سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ چند امیدیں نچوڑی تھیں تو آہیں ٹپکیں، دل کو پگھلائے تو ہو سکتا ہے سانسیں نکلیں۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ احمقانہ ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون و امن کی جنگ ہے۔ آنکھیں ہنس کر پوچھتی ہیں نیند آنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لفظ ہیں یہ شور بہت کرتے ہیں، انہیں قید کرنا پڑتا ہے، یہ قید میں سنورتے ہیں۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ اپنی خرابیوں کا ہے مختصر فسانہ، اقوال عارفانہ اعمال احمقانہ۔ اپنی برائیوں سے آلات ملا کر ہر فرد کر رہا ہے زمانے کی برائی۔ دو کردار جینے والے انسان آخر میں ایک بھی کردار جینے کے قابل نہیں رہتے۔ یار کا خیال ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو حجابوں میں رہے کرتے رہے انکار سما، جن پہ اسرار کھلے جھوم اٹھے ناچ پڑے۔ بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ۔ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم سب سے کم وقت اور سب سے کم دولت جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ کتاب ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کچھ نہ بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے نفس کے فریب میں مبتلا ہوگے۔ خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ الگ بیٹھے تھے پھر بھی نگاہ ساقی کی پڑی ہم پر، اگر ہے تشنگی کامل تو پیمانے بھی آئیں گے۔ غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ محبت، وفا، مروت،
یا کسی کی چاہ، سب فانی ہے ایک خدا کی ذات کے سوا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تصوف علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ صاف دل تجلیات الہی کے قابل ہوتا ہے۔ میرے گناہ اگرچہ نہیں ہیں کم، لیکن یہ کیا ہے رحمت پروردگار کے آگے۔ جو لوگ ہمیشہ ساتھ رہنے کا یقین دلاتے ہیں، انسان اپنی تنہائیوں میں انہی کو ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ کیا تو نے کبھی بھی رب سے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملی، ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے، اور ایک ایسا رہنما جو دور رہ کر بھی خبرگیری کرے۔ مڑ کر بھی دیکھنے کی جرت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تمام نفسانی خواہشات دو قسم کی ہیں، ایک لذت اور شہوت کی، دوسرے لوگوں میں عزت اور منزلت کی۔ غریب سے محبت اور مظلوم کی حمایت سماجی زندگی میں سب سے مشکل اور سب سے ضروری کام ہے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے، اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ اچھی باتیں اور برے اعمال اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کا باعث نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ ہم خود کو خوددار ثابت کرنے کے لیے اکثر تکبر کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس چنگاری کو کبھی نہ بجھنے دیں جس نے آپ کو آگ بنا دیا۔ بات زخم بھی بن سکتی ہے اور مرہم بھی۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ اپنے قریب وہی لوگ رکھو جو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کو کم کریں، نہ کہ ان کو مزید بڑھانے کا سبب بنے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے، بلکہ اہم دن تو وہ ہوگا جب آپ یہ جان لو کہ آپ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ دکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں۔ سب کچھ ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے سے، بس اللہ کے دیے ہوئے سے راضی ہونا چاہیے۔ ایک طرف لوگ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مرو ایسے کہ مر کے بھی تم زندہ رہو۔ ہم غلطی کے وقت بہادر اور معذرت کے وقت بزدل بن جاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دو قومی نظریہ دنیا میں انسان کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا، ظالم قوم اور مظلوم قوم۔ اللہ کے کچھ بندے فاقے سے مر جاتے ہیں لیکن لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔
کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال یار تک پہنچ گیا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ غم میں ڈوب کر مر گئے اور کئی لوگوں میں غم ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ آوازوں کا قحط جھیلا جا سکتا ہے، خاموشی کا کال نہیں۔ شکر و تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ قطرہ طوفان سے گزر جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ مال کا غلط استعمال قارونیت، طاقت کا غلط استعمال فرعونیت، اور مذہب کا غلط استعمال یزیدیت ہے۔